یہاں کا پہاڑ چکنا نہیں رہتا. ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی پہاڑوں کے اوپر کپڑے نکال کے گھسیٹا جاتا. کیا ریزن تھا؟ لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. ہاں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے، امیر خاندان سے تھے. چچا گھر میں بلایا، ٹاٹ کا تھیلا منہ پہ لپیٹا اور ایک گھڑے میں دھواں بھر کے سر گھڑے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. تکلیفوں کے ساتھ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی ہے. ایسے صحابی، شاہی خاندان کے صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ یہ کپڑا پہنتے، جوتا پہنتے، ایک ہی دفعہ پہنتے نئے کپڑے کو، پھر اتار دیتے، نیا پہنتے پھر اس کے بعد. کیسے صحابی تھے یہ کہ اگر عطر لگا کے گزر جاتے، گزرنے کے بعد لوگ بولتے کہ یہ راستے سے مصعب گزرے ہیں، ویسا عطر لگاتے تھے. شاہی خاندان کے تھے. لیکن حالت کیا ہے معلوم آپ کو؟ حالت یہ ہے، جنگ احد کے اندر آپ شہید ہو گئے. جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے. لائے سب لوگوں کے ناشوں کو اٹھا کر لائے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی لے کے آئے. مکے کے اندر جو زندگی گزارے لوگ، ان کی بات بتا رہا ہوں، کیسی تکلیفوں میں زندگی گزارے تھے. ٹاٹ کے تھیلے اوڑھ کے آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس. مصعب بن عمیر کپڑے اتار کے بھیجے گھر والے، بولے کہ اگر تم محمد کا دین اپنا رہے سب چھوڑ کے جانا یہاں پر. صلی اللہ علیہ وسلم سب قربان کر دیا، سب قربان کرے. صحابہ کرام کی قربانیاں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، ان کے بارے میں جاننا. حضرت جو ہے نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا. ہم یہ صحابہ کے بارے میں کہ مکہ میں صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی. یہ مکہ کی در و دیوار یہ بات کی گواہی دیں گے آج بھی کہ صحابہ کی قربانیوں کی بدولت آج ہم مسلمان یقین جانیے. ہاں، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کی بدولت ہے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا اصل میں. ہاں، صحابہ کرام کی قربانیاں. مکہ میں ہم آئے تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیوں کو یاد رکھنا، اور جیسے صحابہ قربانی دیے ایسی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی ہمیشہ رہنا. اسلام کے واسطے پیچھے نہیں ہٹنا. اسلام کے واسطے قربانی دینے کا موقع آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پہلے دنوں میں چپ چپ کر دعوت کرتے تھے. اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ دعوت کرتے تھے. ارقم بن ارقم کا مکان تھا. کہاں پر؟ ہم مکہ میں اب ہے نا، وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور پر اوپر پہاڑی پر ارقم بن ارقم کا چوٹی پر مکان. خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی وہاں پر جاتے، وہاں صحابہ جمع ہوتے. خاموشی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہاں پر دین کی تبلیغ ہوتی. خاموشی کے ساتھ، کسی کو جو ہے نا علم نہ ہو. اس طریقے سے جو ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفاری قبیلے کے جو ہے نا آپ سردار تھے. یہ قبیلہ کیا تھا؟ لٹیروں کا قبیلہ تھا. آنے جائے یہ پہلے کے جو بزنس تھا، وہ بزنس لوٹنے کا بزنس بھی تھا پہلے. یہ قبیلے کا کام آنے والے قافلوں کو لوٹنا. غفاری قبیلہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم کوئی شخص آیا ہے، نبی کہتا ہے ملنے کے لیے مکہ میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چھوٹے ہیں. چھوٹے کیسا دور تھا دیکھو. اب ماشاءاللہ ہندوستان میں ہم کھل کے اذان دے سکتے، کھل کے نماز پڑھ سکتے، چھپ چھپا کے کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. لیکن مکہ میں کیسا دور تھا دیکھو. یہ یاد ہے نا ہمارے کو مکے کا دور. ابو ذر غفاری آئے، اسلام نہیں لائے. ابو ذر غفاری قبیلے کے سردار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے معصوم بچے ہیں. پوچھنے لگے ارے بھائی وہ شخص جو آئے وہ کہاں پر ملیں گے؟ حضرت علی نے کہا دیکھو، بات نہ کرنا، ڈسکس نہ کرنا، زور سے پوچھنا نہ. پوچھو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. دیکھو ایک کام کرنا، میرے پیچھے پیچھے ہو لینا. خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے ہو لینا، میں تمہیں لے چلوں گا ان کے پاس. اور اگر کسی کو شک ہو جائے گا تو میں میرا جوتا چپل سیدھا کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے بڑھ جانا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو. دیکھو اب ہمارے بچوں کے اندر ایسی جو ہے نا ذہانت ہے آج، ویڈیو گیم کے اندر، یوٹیوب کے اندر، بیکار چیزوں میں. حضرت علی دیکھو بچپنے میں کیسی ہوشیاری اور دیانتداری لے کے گئے حضرت ابو ذر غفاری. اسلام قبول کرے حضرت ابو ذر غفاری. پوچھے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جب تک تمہارا پورا قبیلہ اسلام نہ لائے نہیں آنا یہاں پر. نہیں آنا یہاں پر، حالت صحیح نہیں ہے یہاں پر. چلے گئے حضرت ابو ذر غفاری. دیکھو کیسی محنت اور جستجو تھی ان کی. چلے گئے اپنے قبیلے میں ایسا دعوت کا کام کیا، چند ہی ہفتہ میں واپس آ گئے. واپس دستک دی. کھولا کون؟ ابو ذر. ابو ذر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم کب آنا، پورا قبیلہ اسلام قبول کرا تب آنا، اتنی جلدی آ گئے؟ یا رسول اللہ ذرا باہر آ کر تو دیکھیے. اللہ کے نبی باہر آ کر دیکھے جنب غفیر ہے، قافلہ کھڑا ہوا ہے. کہا کون؟ کیا؟
کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے سارے افراد ہیں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو محنت ایسی ہونی چاہیے, ایسی جستجو ہونی چاہیے. اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہیں بے نمازی ہے, آج بھی فکر ہے ہمارے کو, سب باتیں ہوتی شادی کی, تم کتنا لائے, تمہارے پاس فریج کون سا ہے, کیا خرید رہے ہیں, سونا کیسا مل رہا. سعودی عرب کا سونا اچھا رہتا. سعودی عرب سونے کی جگہ ہے, سعودی عرب قرآن کی جگہ ہے, سعودی عرب کی جگہ ہے, حدیث کی جگہ ہے, اسلام کی جگہ ہے. یہاں سے اگر اسلام لے کے نہیں گئے, اگر یہ جذبہ لے کے نہیں گئے, لاکھوں کا سونا بھی لے کے گئے تو کچھ بھی لے کے نہیں گئے. یہاں سے یاد رکھو, اصل یہ لے کے جانا ہے باتیں. تو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے ہمارے کو کہ کافی تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنی زندگی گزارے. یہاں پر جو قرآن نازل ہوا, یہ تیسرا نقطہ ہے, یہ 13 سالوں میں جتنا قرآن نازل ہوا وہ قرآن کو مکی صورتیں کہتے ہیں. 13 سالوں میں ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا, چاہے مقام جو بھی ہو, اللہ کے نبی جہاں پر بھی پھر رہے تھے, احد میں پھرے, جہاں بھی سفر کر رہے تھے, جنگیں تو پوری ہجرت کے بعد ہوئی, ہجرت سے پہلے جہاں بھی نازل مکی صورتیں کہتے ہیں. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں, مدنی صورتیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حکم ہوا. واقعات بہت ہے ابھی, لیکن اپنے پاس ٹائم نہیں ہوتا. موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں تاکہ اپنے کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے کہ کیا ہم جا کے آئے, آخر کون سے مقام سے اپن نکل کے آئے, کیسا نکل کے آئے اپن. ماشاءاللہ اے سی میں ہم بیٹھے ہیں, اتنی سسپینشن والی بس ہے, بریکر بھی آیا تو پیٹ میں کا پانی نہیں ہل رہا, مست بیٹھے ہوئے بنوں گا ماشاءاللہ, آنکھ بند کرے تو نیند لگ جا رہی. اب چوتھا نقطہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں, اب ہمارا حکم ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ کے نکلنا ہے آپ کو. اللہ اکبر. کیا بولتے ہیں کام کو, ہجرت بولتے. کیا بولتے ہیں, ہجرت بولتے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی. ہم جو روڈ پہ تھے نا وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے. ہمارے روڈ سے, ہماری ہوٹل ہے نا, ہماری ہوٹل سے نکلتے ہی 10 قدم پہ رائٹ کو ایک چھوٹا کراس رستہ جا رہا, اس کو ہجرہ روڈ بولتے. اللہ کے نبی جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے وہ رستے سے نکلے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ. حکم ہوا اللہ کے نبی کو اب چھوڑے مکہ, مکہ چھوڑنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ نہیں. صحابہ کہتے ہیں, ابو بکر صدیق اور بہت سارے صحابہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے اور اللہ کے نبی کو کتنا درد ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ اکبر. نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں, اے کعبۃ اللہ کی سرزمین, اے مکے کی سرزمین, تو مجھے بہت عزیز ہے, تو مجھے بہت عزیز ہے. میں کبھی یہ سرزمین چھوڑ کے نہ جاتا اگر مکے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے. یہ مجھے ستاتے نا, کبھی میں چھوڑ کے نہیں جاتا مکے کو. یہ فضیلت والی زمین ہے مکہ کی زمین. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی نکلے وہاں سے. کس کے ساتھ نکلے بولو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ ہجرت کا, کہاں ہجرت کر کے گئے, مدینہ گئے. مدینے کا نام کیا تھا پہلے, یثرب. یثرب تھا, یثرب, یثرب یا یثرب کہتے ہیں عربی اردو کے اندر الگ ہے. یثرب, یثرب مقام تھا. لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو پھر وہاں کی حالات بدلے. کیسا آئے اللہ کے نبی, اونٹ پر آئے. کس کے ساتھ آئے, ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے. کوسے رستے سے آئے, وہی گھاٹیوں میں سے, وہی ہم آ رہے ہیں نا مکے سے مدینہ, کتنے گھنٹے میں آ رہے ہیں, 5 گھنٹے میں. ڈائریکشن ہے, روڈاں دلے ہوئے ہے, بتا رہے اشارے, ادھر مڑو سب ہے ہمارے پاس. لیکن جب اللہ کے نبی نکلے تھے کچھ نہیں تھا, جنگل و بیابان ریگستان کے راستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابو بکر صدیق کے ساتھ, بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ. بیچ میں آپ کہاں پر رکے تھے, غار ثور میں. غار ثور نہیں دیکھے ہم, غار ثور کے اندر دشمن آ رہا تھا. مولوی صاحب نے ہمیں تفصیل بتائی نا. غار ثور کے اندر رکے, ابو بکر صدیق ساتھ سے پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے, مدینہ پہنچے. یہاں سے آپ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, یہاں سے آپ کی. تو ہجرت جو ہے نا ہمارا نقطوں کے اندر چوتھا پوائنٹ تھا. 5واں پوائنٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو آئے, جیسے اللہ کے نبی مدینے کو پہنچے, سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد بنائی. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کون سی مسجد بنا, بولو, پہلی مسجد. اللہ کے نبی آتے ہی کون سی مسجد بنائے, مسجد قباء. پہلی مسجد جو اللہ کے نبی بنائے مدینے میں وہ کون سی تھی,
بعد میں پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی بنائے. میری مسجد بولے اللہ کے نبی اس کو. حدیثوں میں لفظ کیا آیا؟ میری مسجد بولے. مسجد نبوی ہم کیوں کہتے ہیں اس کو اصل میں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری مسجد کہا. تو یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 3 مقامات پہ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے. خالی 3 مقامات کے علاوہ اور کہیں بھی ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے. ہاں دیکھنے کی نیت سے, عبادت کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے, اللہ کے نبی نے کہا صرف دنیا میں 3 مقامات ہیں ویسے سفر کرنے کے. ایک مقام وہ ہے جو ہم ابھی کر کے آئے, کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ, وہاں پر آپ سفر کر سکتے, جائز ہے. دوسرا سفر ہے مدینۃ المنورہ کا. تیسرا سفر ہے بیت المقدس فلسطین کا. بیت المقدس وہ بھی حرم ہے, جیسا مکہ حرم, مدینہ حرم, ویسے ہی فلسطین میں مسجد اقصی بھی کیا ہے؟ ہاں حرم ہے. معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا, معراج آپ کو کہاں سے؟ اسراء اور معراج دو ہے نا, اسراء ایک ہے, معراج ایک ہے. اسراء کا معنی کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی مکے سے نکلے مسجد اقصی کو گئے, یہ اسراء بولتے ہیں اس کو. پھر اللہ کے نبی مسجد اقصی سے آسمانوں میں گئے, اس کو معراج بولتے ہیں. یہ یاد رکھنا باتوں. تو 5واں نقطہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ ہم اگر کہیں نئی بستی میں جا رہی, پلاٹ خرید رہی, بستی میں زمین خرید رہی, کیا کیا دیکھنا؟ لائٹ ہے نہیں ہے, نل ہے نہیں ہے, اسکول ہے نہیں ہے, سپر مارکیٹ ہے نہیں ہے, یہ دیکھنا نہیں. سب سے پہلے اگر کہیں نئی مقام پہ گئے تو کیا دیکھنا؟ مسجد ہے نہیں ہے. مسجد ہے تو گھر لینا, نہیں تو نہیں لینا گھر. آج لوگوں کو جو ہے نا بڑے بڑے کافروں کے بستیاں پسند آتے ہیں, پیسفل رہتا کرتے ہیں, مینٹیننس اچھا رہتا کرتے ہیں. بولتے بھائی لوگ, بھائی ہمارا کیا ہے, ہمارا کام حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ آئینہ ہے, یہ آئینہ ہے ہمارا. مسجد دیکھتے تھے, اللہ کے نبی گئے پہلے مسجد قباء اللہ کے نبی نے تعمیر کی. یہاں سے دیکھو آپ, اسلام کے انقلاب کا آغاز شروع ہوا. یہاں سے انقلاب پہلی ہجری میں جو سب سے پہلا کام ہوا اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر, وہ سب سے بہترین, سب سے پہلا غزوہ, پہلی جنگ. کون سی جنگ بولو؟ جنگ بدر. اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے بولو؟ جنگ بدر. ہاں, یہ جنگ کے بعد, جنگ بدر کے بعد اسلام کا نام اونچا ہوا. ہاں, پہلا سال ہجرت کر کے گئے, ابھی مسجد بنی, ابھی سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے پہلے ہجری میں. رمضان کے روزے فرض ہو گئے. مکے میں فرض نہیں تھے روزے. مکے میں کیا نماز فرض تھی معراج میں جا کے آنے کے بعد. لیکن جیسے ہی مدینے میں آئے, رمضان کے روزے فرض ہو گئے. رمضان کے روزے فرض ہے. 17 رمضان المبارک کو کافر جو مکے میں ستانے والے تھے, ابو سفیان اس کا قافلہ لے کے گزرنے والا, اللہ کے نبی کو پتا چلا. اللہ کے نبی نے کہا یہی صحیح موقع ہے, آؤ ان سے بھیڑ لیتے ہیں. اللہ کے نبی پہلے راستہ روکنا چاہتے تھے, اس کو پتا چل گیا تو اس نے کہا کہ ہم راستہ بدلیں گے. نکل گیا. اللہ کے نبی نے کہا چلو چھوڑ دو, وہ جانا چاہتے چھوڑ دو. لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اب محمد نے ہمیں لڑکا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم ان سے جنگ کریں گے. اس نے جنگ کی دعوت دی. بدر کے مقام پہ اسلام کی پہلی جنگ رہتی دنیا تک. کتنے صحابہ تھے بولو؟ 313. 313. وہ بھی کیسا معلوم؟ بچوں کو, بوڑھوں کو ملائے تو, ضعیفوں کو ملائے تو 313. کیا حالت میں 313 تھے یہ؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے صحابہ کو مدینے کے اندر. ہاں, انصار صحابہ, مہاجرین صحابہ. ہجرت کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ مہاجر بولتے ہیں. جو مدینے میں صحابی تھے ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصار صحابی بولتے. ہاں, کھانے کو کھانا نہیں, بڑی مشکل کے حالات, پھر اوپر سے روزے میں, رمضان کے دن چل رہے. اللہ اکبر. جنگ بدر کے لیے کس کے پاس تیر نہیں ہے تو تلوار, کچھ ہے تو کچھ نہیں. کوئی پیدل ہے, کوئی ایک اونٹوں پہ 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے. بڑی مشکل میں میدان بدر میں آئے. اللہ کے نبی رقت انگیز دعائیں کریں اللہ سے رو کے دعا, اللہ اگر یہ چھوٹی جماعت کو تو کامیاب نہیں کرے گا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ان کو کامیاب کر دینا, اللہ تو ان کو کامیاب کر دینا, ان کو فتح نصیب کر دینا. بار بار اللہ کے نبی رقت انگیز دعائیں کر رہے ہیں. صحابہ بھی کیسے ہیں معلوم؟ اتنی مشکلوں کے باوجود پیٹ میں دانا نہیں ہے, ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لیکن کیا کریں؟ یا رسول اللہ
ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ہم تو وہ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرے تھے. جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے مرتے مر جائیں گے, کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. یہ جنگ بدر ہوئی سب سے پہلے. جنگ بدر مدینے سے آئے اللہ کے نبی بدر کے مقام پر تقریباً شاید لگ بھگ 180 کے آس پاس میں جو ہے نا فاصلہ ہے مدینے سے جنگ بدر کے میدان کا. آج آپ جائیں گے. جب اللہ کے نبی گئے اور لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے, ایسا جہاد کیا, ایسا جنگ لڑے, ایسا غزوہ تھا وہ. رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتایا, لوگوں پیسوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی, ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی, خوب کھا کے تندرست رہنے سے طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی. جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی طاقت سے, اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ آنا ہمارے کو, یہ سبق سیکھنے کو ملنا. مدینے میں جائیں گے تو معلوم ہونا یہ مدینے کی وہ مسجد ہے جس مسجد سے صحابہ کو اللہ کے نبی نے تیار کر کے بدر میں لے کے گئے, وحد میں لے کے گئے. یہ آنا ہمارے ذہنوں کے اندر, کیسا صحابہ یہاں بیٹھتے تھے, کیسا نبی کریم یہاں پر بیٹھتے تھے, کیسے آپ کے شب و روز یہاں پر گزرتے تھے, صحابہ کیسی تکو محنت کرتے تھے. یہ جذبہ آنا ہمارے اندر. یہ 5 نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے سیرت کے متعلق. پھر اس کے بعد بہت سارے غزوات ہوئے, باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے, لیکن اب جو ہے نا ہمارے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ اب مکے میں جو کریں ہم کریں, جو معلومات ہوئے تھے ہم کریں, عمرہ کریں, جو بھی ہماری استطاعت تھی, ہماری طاقت تھی, ہمارا علم تھا, ہم نکل لیا. اب مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے, مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے ہم کو. تو مدینے میں جانے کے بعد دیکھو, سب سے پہلے تو ہم خوش نصیبوں میں سے ہے کہ اللہ ہم کو مکے کے بعد سب سے افضل زمین پہ بلا رہا ہے. مکہ سب سے افضل زمین ہے, مکے کے بعد سب سے افضل کون سی زمین ہے, مدینہ سب سے افضل زمین, مدینے کی سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بسر کرے. نبی کا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آنے کے بعد کیا کرنا ہے, کیسا ہم کو رہنا ہے, صحابہ نے ہم کو سب بتایا کیا کرنا ہے. مسجد نبوی میں جب ہم جائیں گے, بنیادی طور پہ مسجد دیکھو مدینے ہم جائیں گے تو وہاں کا احترام کرنا ضروری ہے. ہاں احترام کرنا, گالی گلوچ گندی گفتگو مکے میں بھی نہیں, مدینے میں بھی نہیں, حرم میں کوئی مقام پہ نہیں ہونی چاہیے. وہ مقام کا بہت احترام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا, لعنت ہو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی, لعنت ہو ایسے آدمی عورت پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی جو ہمارے شہر مدینے کے اندر بدعتیں کرنے والا ہے, نئے نئے کام کرنے والا ہے, گناہ کے کام کرنے والا ہے. گناہ کرنے والے, گناہ گاروں کو پناہ دینے والے, نئے نئے کام کرنے والے, بدعتیں کرنے والوں کو اللہ کے نبی کی حدیث بات بتائی. کہا اللہ کے نبی نے بدعتیں کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. ہمارے شہر میں دیکھو گناہ میں ایک گناہ عام گناہ جو عام زمین پہ کیا جائے, لیکن خاص مقدس زمین پہ آ کے گناہ کرنا گناہ بڑھ جاتا, عام گناہ نہیں رہتا. ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو کیا کرنا ہے ہم کو, احتیاط کرنا ہے میرے بھائیوں. اب کیا ہے دیکھو ہمارے پاس امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. اپن بس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ پورے 40 کے خیرات الگ الگ ہیں. سب کو اپنا اپنا سمجھ ہے, ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سمجھنا چاہتا, ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے چلنا چاہتا, کسی کو روک نہیں ہے. لیکن ایک بنیادی اصول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ اصول کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو, تاکہ آپ کی میری آخرت سمجھ جائے انشاءاللہ. یہ مثال آپ یاد رکھو ہمیشہ. ہم وضو کرتے ہیں نا, وضو کرتے ہیں نا, وضو کہاں سے شروع ہوتا کرنے کے لیے, وضو شروع کہاں سے ہوتا, ہاتھ سے. ختم کہاں سے ہوتا, پیر میں. اچھا جتنی جماعتیں جتنے مسلک ہیں ہے نا بھائی, تبلیغی جماعت, اہل سنت, حنفی, شافعی, مالکی, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, یہ پورے ہیں نا. پوروں سے اٹھا کے پوچھو وضو کہاں سے شروع ہوتا, پوچھو پورے کیا بولتے ہیں, سب کا وضو ہاتھ سے شروع ہوتا, کوئی فرق نہیں ہے. سب کا قبلہ ہے کہ اللہ ہے کہ رسول ہے کہ قرآن ہے کہ, سب عمرہ کرنے یہیں جاتے, کہیں اور بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے یہیں جاتے ماشاء اللہ. وضو اچھا کوئی اگر آ کر کہے کہ بھائی دھونا تو دھونا ہی چاہیے, ہاتھ پیر دھونا تو دھونا ہی چاہیے. ہم چل کے آئے تو پیر پہلے خراب ہوتے, تو پہلے پیر دھوئیں گے بعد میں ہاتھ دھوئیں گے. پہلے آپ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو. اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی دھونا تو دھونا چاہیے, 3 دفعہ دھونا ہے نا, ہاتھ دھونا ہے, کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ہے, چہرہ دھونا ہے, سر کا مسا ہے, کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے, سر کا مسا ہے, پیر دھونا ہے. پہلے پیر دھو لیں گے بعد میں ہاتھ دھوئیں گے. آخر وضو ہوتا کیا نہیں ہوتا, وضو کیوں نہیں ہوتا, کیا ہے پرابلم, کیا ہے اس کے اندر,
بھائی دھونا تو دھونا چاہیے. ہم نے پہلے ہاتھ دھونے کا پہلے پیر دھو لیے 3 دفعہ, پیر سے شروع کر لیے وضو. کیوں نہیں ہوتا وضو؟ کتنے کو دھونا ہے, کتنے کو دھونا ہے, ہاتھ کتنے کو دھونا ہے؟ چاروں کو دھو سکتے, چاروں کو دھو سکتے کیا؟ نہیں دھو سکتے نا, چاروں کو بالکل نہیں دھو سکتے چاروں کو. کیوں؟ اللہ کے نبی حدود بتا دی 3, 1 2 3, 1 وقت 2 وقت 3. سنت ہے. بہن نے کیا کہا؟ سنت. سنت یہ ہے کہ ہاتھ سے شروع کیا جائے, پیر پہ ختم کیا جائے. کوئی آ کر یہ کہے ایک چیز کو بھی آگے پیچھے کر دے کہ نہیں میں پہلے سر کا مسا کرتا ہوں بعد میں کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہوں, وضو ہوتا؟ کیا ہوا؟ سنت میں تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو عمل قبول ہوا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میرے کو عمل کیسا پسند آ رہا, میرے لوگوں کو عمل کیسا پسند آ رہا, یہ نہیں. اصل عمل وہ قبول ہوگا جو نبی کے سنت و طریقے کے مطابق ہوگا. اپنی مرضی کا عمل نہیں میرے بھائیوں میری بہن. یہ بنیادی نقطہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ کہیں پر جا رہے ہیں. اب دیکھو ہم نا جبل رحمت پہ گئے تھے نا, جبل رحمت عرفات کے میدان میں گئے, اوپر پہاڑ پہ چڑھے, وہاں ایک پلر تھا, لوگ کیا کر رہے تھے؟ نام لکھ رہے ہیں. آپ بتاؤ, آپ بتاؤ کچھ ہونے والا ہے نام لکھنے سے؟ اچھا وہاں نماز پڑھنا ہے اپنے کو, وہاں دعا کرنا ہے اپنے کو, کچھ بھی نہیں. اچھا عرفات میں دعا کرنا ہے, عرفات میں دعا, لیکن شرط ہے اس کی حج میں آنا. ایسا آ کے دعا نہیں کرنا ہے, حج میں آ کے دعا کرنا ہے. عرفات کے میدان 9 ذی الحجہ کو جانا, وہاں پر دعا کرنے کا ارادہ ہے تو آپ انشاءاللہ ارادہ کریے اللہ یہ سال حج میں بلا لے, عرفات میں آ کے دعا کرتا ہوں, اللہ قبول کر کے بلا لیتا ہے انشاءاللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دعا کرنے کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ, عرفات میں دعا کرو اللہ سے, اللہ آنند پالن انتظام کر دے گا ہمارے وہاں. اچھا کوئی شخص یہ کہے ارے بھائی دعا کرنے میں کیا حرج ہے جی, 2 رکعت اوپر جا کے نماز پڑھ لیں تو کیا پرابلم ہو رہی تمہارے کو؟ نماز پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ تو 2 رکعت اوپر جا کے نماز پڑھ لیں تو کیا ہو رہا تمہارے کو؟ پڑھ سکتے ایسا؟ نبی نہیں بتائے ہم نہیں پڑھ سکتے, سیدھی بات ہے. جیسا وضو کے اندر اپنی طرف سے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے, ویسے ہی عمل اچھا ہونے کے باوجود بھی جو بات نبی نہیں بتایا ہم وہ عمل کر سکتے نہیں کر سکتے. اب مدینے میں جا رہی ہیں, بہت ادب و احترام کا مقام ہے وہاں پر. کیا کرنا ہے؟ زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے, گندی گفتگو نہیں کرنا ہے, احتیاط اور احترام سے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو ہم زیارت کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کریں گے. کیا ادا کریں گے؟ مسجد میں نماز. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنا 1000 نمازوں کے برابر ہے. ایک حدیث ایسی ہے, بعض حدیثیں ایسی بھی ہے 50,000 والی, بعض حدیث میں 250 نمازوں کا بھی ذکر ہے. لہٰذا ہم کو کیا معلوم ہو رہا, یہاں نماز پڑھنے سے زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا, اللہ زیادہ سے زیادہ دے گا انشاءاللہ. فرض نمازیں ضرور مسجد نبوی میں ادا کریں گے انشاءاللہ. سنت نمازیں کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں. اللہ کے نبی مسجد میں تھے نا, امامت کراتے تھے. فرض نماز اللہ کے نبی کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. اور سنتیں کہاں جا کے پڑھتے تھے؟ گھر میں جا کے پڑھتے تھے اللہ کے نبی. سنت یہ بھی سنت, یہ طریقہ اللہ کے نبی کا. حالانکہ مسجد نبوی میں زیادہ ثواب ہے بلکہ معلوم ہو رہا ہمارے کو, لیکن زیادہ ثواب پہ نبی کے طریقے کو فوقیت دینا یہ ہمارا کام ہے. فرض نمازیں کہاں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت نہیں پڑھ سکتے, پڑھ سکتے آپ چاہے تو پڑھیے انشاءاللہ, لیکن افضل کیا ہے؟ گھر میں پڑھیں. تو کیا ہے پہلا کام؟ مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, ادا کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور اللہ کے نبی کی قبر کے بازو حضرت ابوبکر صدیق کی قبر, اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر ہے, ٹھیک ہے. 2 فٹ کے فاصلے پر. کتنے فاصلے پر؟ 2 فٹ کے فاصلے پر. آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر دیکھو بہت احتیاط سے جو ہے نا, بلا وجہ کے جو ہے نا, کیونکہ کیا ہے یہاں وہاں پر جو ہے نا وہ شرطا ہوتے ہیں, وہ قانون کے تحت وہ ان کے علماء سب لائن سے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بھی عجیب و غریب کریں گے تو جلدی نکال دیں گے. پھر کچھ مت کر کے سنت کے مطابق کریے, آپ آسانی سے سبق صحیح کر سکیں گے انشاءاللہ. اپنی طرف سے کچھ بھی کرنے کو جائیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوتا, مشکل ہو جاتا ہے. کرنا کیا؟ سنت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے, لائن رہیں گے, لائن کے ساتھ ہم بھی جائیں گے لوگوں کے ساتھ. اللہ کے نبی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ وہاں پر لکھا رہے گا, وہاں پر ہم اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ کرنے کے اپنے منہ کریں گے اور کیا کریں گے؟ سلام بھیجیں گے اللہ کے نبی کو. کیا ہے الفاظ؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک دفعہ یہ کہیں گے, پھر اس کے بعد ایسے ہی اپنے سیدھے جانب آگے بڑھیں گے, ہے نا,
آگے بڑھیں گے سیدھے چلیں 2 فٹ آگے وہاں ابو بکر صدیق کی قبر ہے. پھر ابو بکر صدیق پر سلام بھیجیں گے السلام علیکہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد اور 2 فٹ آگے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد کس کی خبر ہے؟ عمر بن خطاب. پھر عمر بن خطاب پر سلام بھیجیں گے. کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ سلام بھیجنے کا طریقہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات خاص بتاؤں میں آپ، اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنا اور سلام بھیجنا مدینہ آنا ضروری نہیں ہے. دنیا میں کسی مقام سے بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج دنیا میں جہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیے، بہت فضیلت ہے. ایک دفعہ کوئی درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی پر، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دیتے. اللہ اکبر. ایک دفعہ آپ درود پڑھتے اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے. ایک دفعہ ہم درود پڑھتے اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے. ہم ایک دفعہ درود پڑھتے نبی پر اللہ ہمارے 10 درجوں کو بلند کر دیتے. جہاں کہیں بھی ہم درود پڑھتے رہنا، یہاں پر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، ہم یہ فالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کی پہلی مسجد قباء، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص تم میں سے اپنے گھر سے وضو کرے، جو شخص تم اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء جائے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے. اللہ ایک چکر میں 1 عمرے کا ثواب. پھر آپ کو چاہیے تو پھر آپ اپنے گھر آئیں دوسرے دن یا شام کو وقفے کے بعد پھر وضو کر کے جائیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. اس طریقے سے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہاں رہ تک ہم جو ہے نا بار بار وہاں پر جا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق. تیسرا کام یہ مسجد نبوی میں نماز، نبی پر درود، صحابہ پر جو ہے نا سلام بھیجنا ہے. پھر تیسرا ہے قباء کی طرف جانا. چوتھا ہے وہاں پر بڑے بڑے قبرستان ہیں. بقیع کا قبرستان ہے، جنت البقیع ہے. وہ بڑے بڑے قبرستانوں کی زیارت کر سکتے ہیں. لیکن زیارت کون کریں گے؟ نبی کی قبر کی بھی زیارت، اور یہ قبرستان میں ہم جا کے عام قبرستان میں بھی جنت البقیع کی زیارت صحابہ کی صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں، عورتوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کے پاس جاتی ہیں. قبروں پہ لے جانا ہے عورتوں کو، قبروں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو، قبروں کے پاس جا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھو. یہ سیکھ کے جانا یہاں پر آنے کے بعد ہمارے ہندوستان پاکستان کے بڑا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو، ہر چیز مسلک کی انک لگا کے دیکھتے ہیں. تمہاری جماعت ہماری جماعت، تمہارا ہمارا. آج دیکھو آپ جتنی بھی اولیاء اکرام کی مزاریں اور درگاہیں ہیں وہاں پر سارے قبریں ہوتی ہیں. ہماری عورتیں بگارا کھانا، دال چاہ، پاپڑ، کھٹی دال سب پکا کے جا کے قبروں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا کے آتی ہیں. نہیں جانا ہے میری اماں. نبی کی خبر کے پاس آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کس کی خبر کے پاس آپ جا سکتے ہو؟ ذرا بتاؤ میرے کو. بتاؤ ہے کوئی اللہ کے نبی سے بڑے؟ تعجب کی بات ہے. تو عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اپنا درود پڑھتے رہیے. آپ کا درود اللہ کے نبی پہ پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ پہنچ رہا ہے. درود چلتے پھرتے درود پڑھے. مرد حضرات کو کرنا کیا ہے؟ قبرستان کی زیارت. قبرستان کی زیارت میں بڑے مسئلے ہیں، اختلافات ہیں لوگوں کے اندر. کوئی بولتے زیارت کرنا، کوئی بولتے نہیں کرنا، کیسا کرنا، تم کرنا، ہم کرنا. اس پہ قوم لڑ لی خالی، اصل بات کی طرف نہیں آ رہی قوم. آپ دیکھو اتنے اپن بس میں لیں 40 لوگ. میں پھر بول رہا ہوں آپ کو، میرا دل صاف ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے بتانا چاہ رہا ہوں، کیا الجھے ہوئے اپن، کیا کیا کام میں الجھے ہوئے بتانا چاہ رہا ہوں. آپ دل پہ یاد رکھتے بولے قبرستان میں قبروں کی زیارت کی دعا کس کس پہ آتے بولے. دیکھو آپ بولو بولو، آپ بولو، ہم آپ بولو. ماشاءاللہ خوشی ہوگی. میں جانتا ہوں یہ بات، ہم لوگوں سے ملتے ہیں 100 میں سے 1 مسلمان بھی مشکل سے ملتا ہے جس کو خبروں کی زیارت کی دعا یاد ہے. بولیے بولیے بولیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. من المؤمنین، یہ پڑھ کے جانا ہے اندر، یہ پڑھ کے جانا ہے. قبرستان کے اندر آپ جائیں گے یہ پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں آئی ہیں. ایک اور دعا بھی ہے جو میرے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا جب نکلی ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. 1 منٹ. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَحِقُونَ وَإِنَّا
इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुम आफिया। एक दिन आने वाला है, आप लोग यहाँ पर है, आप पे सलामती हो अल्लाह की। एक दिन आएगा, हम लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं इंशाअल्लाह। हमारा भी ये घर है, आपका घर 100 गज पे नहीं है, अपना घर 100 गज 200 गज पे नहीं है, अपना घर एसी है नहीं है, अंदर गद्दा है नहीं है, अंदर एयर कंडीशन है नहीं है। ये हमारे आमाल पे डिपेंड रहेगा। खबर के ऊपर से लोग अपने माँ बाप की खबरों पे संगे मरमर तो लगा देते, लेकिन वो अमाल कहाँ से लाएंगे जो अंदर चाहिए इंसान। हाँ वो असल है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। करना क्या है देखो, अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, इतना कम से कम पढ़ना है। या फिर व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, इतना आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। खबरों की ज़ियारत ये जो कौन करेंगे, मर्द हजरात करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरफ आप जब फिरेंगे, मुक़द्दस मकाम क्या, मुक़द्दस चीज़ क्या और मुक़द्दस चीज़ क्या नहीं है, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में हमें बता दिया। मुक़द्दस क्या है, काबतुल्लाह है। और क्या है मुक़द्दस, मुक़द्दस है वो पत्थर जो जन्नत से आया, काबतुल्लाह मुक़द्दस। और क्या है वो हजर अस्वद, क्या है वो मुक़द्दस। और क्या है मुक़द्दस, आबे ज़मज़म, पानी जो है ज़मज़म का, ये मुक़द्दस है हमारे वास्ते। हाँ, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काबत, अब मक्के से आ रहे ना, मक्के की सड़क जा रही है, मक्के की सड़क से आप बरकत हासिल करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते, हालांकि वो हरम में है। वो जो सड़क है, हम सामने नमाज पढ़े ना होटल के, आज जोहर की नमाज सामने पढ़ ली, हम देर हो रही है, वो मक्के के अंदर ही है, हरम में है, लेकिन वो जो सड़क जा रही है उससे हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। वो हिस्सा मुक़द्दस नहीं है, वो हिस्सा मुक़द्दस नहीं, वहाँ नमाज पढ़ना मुक़द्दस है, ऐसा बोल सकते हैं। लोग क्या करते, कम इल्मी की बुनियाद पे क्या करते, मक्के काबतुल्लाह की और बाहर की मस्जिदों की दीवारें हैं, कपड़े लगाते वहाँ पर, वहाँ चूमते, बोसा लेते। मेरे भाइयों असल में क्या है देखो, मुक़द्दस मकाम को चूमना है। अगर आप गैर मुक़द्दस मकाम को चूमेंगे तो मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती है असल में ये बात समझना है हमारे। अब मदीने में अपन जा रहे हैं, मदीने में चूमने के लायक, चूमने के मुतालिक अल्लाह के नबी ने हमें कुछ नहीं बताया, नहीं बताया। क्या बताया, सलाम भेजना है ये बताया, सलाम भेजेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम क्या देखे, कई लोगों को मदीने के पत्थरों पे जो है ना कपड़े लगड़ रहे हैं, मदीने की दरवाजों पे कपड़े लगड़ रहे हैं। कुछ नहीं होगा मेरी माओ, इससे कुछ नहीं होगा। वही वक्त दरूद पढ़ने में लगाइए, फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वही वक्त 2 रकात नफिल पढ़ने में लगा दीजिए, फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये बात मैं सिर्फ आपके मेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की मुखालिफत में बात करना नहीं, ये हक बात है, इसको समझना है हम लोगों को। अगर आप ऐसा अमल कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने बताया हमारे को, अगर हमारे से ऐसा अमल हो रहा कि अल्लाह के नबी हमको अमल नहीं बताए, अल्लाह के नबी की क्या हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा कि लानत हो अल्लाह की और फरिश्तों के ऐसे शख्स पर जो हमारे शहर मदीने के अंदर नई नई काम करे, बिदअतें करे, अल्लाह गुनाह का काम करे। हमको एहतियात करना है सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह। ये सफ़र हमारा बाबर का सफ़र होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस सफ़र ऐसा सफ़र होगा कि अल्लाह हमारी दिल की दुनिया को बदल देगा इसमें इंशाअल्लाह। आने वाली ज़िंदगी हम इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में एक एक लम्हा गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी का अहद करके यहाँ से जाएंगे, नबी की सुन्नतों में अमल करने का अहद यहाँ से करके जाएंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बुनियादी तौर पर 4-5 बातें मेरे कम इल्मी की बुनियाद पे मैंने आपके सामने रखी हैं, इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करें। रमज़ान के बारे में, रमज़ान में तो पिस्ता हाउस वाला लिख के लगा रहा, रोज 5 दिन है 6 दिन है। अपना रमज़ान ऐसा है भाई, अपना रमज़ान दही बड़ों का हलीम का रमज़ान है अपना। मैं बात थोड़ा तंजिया कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ रही बात लोगों को। अपना रमज़ान ये रमज़ान, नबी का रमज़ान क्या था मालूम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं कि जब रमज़ान आने वाला होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में एक हाथ से खैरात करते थे, लेकिन जब रमज़ान आ जाता दोनों हाथों को खोल देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाने का महीना, खर्च करने का महीना, जरा बोलो, जोर से बोलो। अपन कौन सा महीना बनाए भाई?
کپڑے والا بول رہا, جوتے والا بول رہا, حلیم والا بول رہا, ہوٹل والا بول رہا. کمانے کا مہینہ, خرچ کرنے کا مہینہ ہے یہ خرچ کرنے کا مہینہ آ رہا اب اپنے پاس. رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کرنا, شاپنگ, کپڑا لتا, یہ سب بیکار کے الجھنوں میں جا کے اس کے لمحوں کو خراب نہیں کرنا. کیسے لمحات معلوم آپ کو رمضان کے؟ صحابہ کرام یہ اصل, دیکھو یہ اصل مومنین ہیں. اصل میں کائنات کے اندر جو سب سے اونچے درجے کے مومن ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. ان کے بارے میں آتا رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے. اللہ اکبر. اب دیکھو اللہ اکبر, اب رمضان آنے ایک ہفتہ ہے, کئی لوگوں کو ذہن میں بھی نہیں ہوگا رمضان آنے والا ہے کیا بھائی بول کے. رمضان کی تیاری میں یہ ایک تیاری ہمیشہ اس کی فضیلت میں یہ کرنا چاہیے, انسان فارغ ہو جانا سب کاموں سے. یہ دنوں میں سب چھوڑ دینا, بزنس وہ سب چھوڑ دے کے 1 مہینہ اللہ کے واسطے لگانا. بزنس کرے تو بھی آدھا کرنا انشاءاللہ, اللہ برکت دے دے گا اس کے اندر. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا ہاتھ کھول دیتے, پہلا دہا دوسرا دہا گزرتا, اللہ کے نبی عبادت کرتے. جب تیسرا دہا سٹارٹ ہوتا, یعنی آخری کے 10 دن شروع ہوتے, اللہ کے نبی اپنے پیٹ کو کس لیتے عبادت کرنے کے واسطے. اللہ اکبر. کیا کر لیتے؟ کس لیتے. اچھا دیکھو آدمی پیٹ پر کپڑا کب باندھتا ہے ذرا بتاؤ. کبھی مزدوروں کو دیکھیں کہ پیٹ پر کپڑا باندھتے ہو. اچھا کبھی جم کے اندر آپ جاؤ, جو وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں؟ پیٹ پہ بیلٹ لگاتے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں وہ؟ خوب محنت کرنے کا جب مسئلہ آتا, جب اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے بلکہ کرنے کا موقع تھا, جب انسان پیٹ کستا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رمضان کا آخری دہا تھا, اللہ کے نبی اپنے کمر کو کس لیتے, خوب عبادت کرتے. اللہ اکبر. پوری 10 راتیں جاگ کر عبادت کرنا ہے انشاءاللہ. کتنی؟ پوری 10 راتیں, آخری دہے کی 10 راتیں, خاص طور پہ تاخراتیں, آخری دہے کی 5 تاخراتوں میں شب قدر ملنے والی ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کی 83 ایئرز کی عبادت سے بھی بہتر عبادت ہے ایک رات کی عبادت. مس نہیں کرنا. تھوڑے لوگ 25 کو جگ لیتے خالی, تھوڑے لوگ 21 کو جگ لیتے, تھوڑے لوگ 27 کو جگ لیتے. نہیں, پورے 5. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ پورے 10 راتیں بھی جگ سکتے ہیں. پورے 10 راتیں عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ. اب دیکھو ماشاءاللہ ہم آپ کو 1-2 روزے یہاں کی مل رہے ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ, خوش قسمتی ہے ہماری ماشاءاللہ. 1-2 روزے ہم گزار کے جائیں گے. یہاں کا بھی ہم جو ہے نا ماحول دیکھیں گے. یہ جو عرب ہے نا, عرب, یہاں کی عرب, ان کے اندر اچھائیاں برائیاں سب ہے. ہر انسان ہے بھائی, اچھائی برائیاں سب کے اندر ہوتے ہیں, ہر ایک کے اندر ہے. ان کے اندر کی اچھائیوں میں سے ایک خاص اچھائی کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ عرب کے اندر, اب ہم جہاں عربہ ہے نا, عربوں کو دیکھ رہے ہیں نام کی, آپ دیکھو رمضان شروع ہوگا تو ان کی اچھائی آپ کو دکھ کے آئے گی. جو حدیث سنے نا عائشہ صدیقہ کی, اللہ کے نبی دونوں ہاتھ کھول دیتے تھے. آج بھی عربوں کے اندر یہ سنت باقی ہے. ادھر رمضان شروع ہوا, عرب خزانے کھول دیتا, خزانے کھول دیتا عرب, کچھ نہیں دیکھتا. یقین جانیے مکہ مدینہ میں رہنے والوں کو ہوٹلوں میں کھانے کی فرصت ہی نہیں رہتی. اس نہ کھانا تقسیم ہوتا مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ. ہر چورستے پہ, ہر نکڑ پر, ہر مسجد کے باہر ہزاروں لوگوں کے واسطے کھانے پینے کا انتظام. صبح سحر میں افطار. یہ ان کی ایک اچھائی ہے. اور ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا, تم کو 700 گنا بڑھا کر دوں گا. ہو سکتا ہے اللہ عربوں کو اس بات سے نواز رہا ہوں گا وہ خرچ کر رہے ہیں. ہم بھی خرچ کرنے والے بنیں گے, اللہ نوازیں گا انشاءاللہ. دل کھول کے خرچ کرنے والے بننا انشاءاللہ, کنجوسی نہیں کرنا انشاءاللہ, خوب خرچ کرنے والے بننا انشاءاللہ. اب رمضان آ رہا تو انشاءاللہ اس کے اندر ایک تو خرچ کرنا, ایک تو رمضان میں تاخراتوں کا اہتمام کرنا, شب قدر تلاش کرنا, اور کیا کرنا, روزہ رہنا پورے 14 گھنٹے کا. 14 گھنٹے کا روزہ ہے اپنے پاس. کتنے گھنٹے کا رہنا ہے روزہ بولو؟ 14 گھنٹے کا. ایسا کہ بولو میں 14 گھنٹے کا روزہ رہنا بول کے, کہ بولتے تھوڑے لوگ 5 گھنٹے کا بھی رہتے, تھوڑے لوگ 4 گھنٹے کا بھی رہتے, تھوڑے لوگ 1-2 گھنٹے کا بھی رہتے, تھوڑے ایسے بھی رہتے. ارے اٹھ جا میاں, ہو گیا افطار کا ٹائم, اٹھ جلدی کھجور کھا لے. بولتے انہیں نیند میں سے اٹھتا, فجر پڑھ کے سوتا, این افطار پہ اٹھ کے کھجور کھا کے بولتا میں روزہ. یہ روزہ ہوتا, سونا روزہ ہوتا. رمضان بعد میں, نماز پہلے ترتیب میں ارکان ہے نا, توحید کے بعد نماز ہے, اس کے بعد بھی روزے ہے. تم رمضان کے نماز چھوڑ دے کے روزے رہنے, ایک فرض چھوڑ کے دوسرا فرض کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ 14 گھنٹے کا روزہ رہنا اس واسطے بول رہا ہوں میں. مطلب یہ ہے کہ سونا بھی عبادت ہے, بلکہ ان کی پھیلا دی عبادت.
اب انسان بولا سونا بھی عبادت ہے، بولتوں نے بولا اب اس سے بڑی عبادت اور کیا ہے، بلکہ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، انہیں اب خالی سحر کر رہا سو جا رہا، تو ایسا سو رہا بس اٹھانا پڑتا کئی لوگوں کو، تو چلو اٹھو بھائی ہو گیا افطار کا ٹائم، کھا کے کر لو افطار بول کے بولا. ایسا نہیں. صحابہ کرام بدر میں جنگ لڑی ہے رمضان میں، معمولی ہم جنگ کے اپنے کام کاج نہیں کر لے سکتے بھائی. اور ماشاءاللہ رمضان کے اندر ہماری صحت باقی رہتی ہے. یقین جانیے آپ ذرا شوگر پیشنٹ سے پوچھ لو، شوگر پیشنٹ ہے نا جو روزے رکھتے، شوگر پیشنٹ جو روزے رہنے والے شوگر پیشنٹ، ان سے پوچھو آپ عام دنوں کے اندر 3-4 گھنٹے بھی بغیر کھائے کے نہیں رہ سکتے وہ لوگ، لیکن رمضان آ گیا تو 14 گھنٹے بغیر کھائے پیے کے رہتے شوگر پیشنٹ. کہاں سے آ رہی طاقت؟ یہ اللہ دے رہا طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہے. اور ایک نقطہ جو ہے میرے ذہن میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جاپان کا ایک جو ہے نا سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ایک تھیوری بنائی ریسرچ کر کے. وہ تھیوری کا نام ہے آٹوفیجی. آٹوفیجی AUTOPHAGY آٹوفیجی. اس میں یہ بتایا گیا کینسر کا علاج اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا دیا. اللہ کے نبی بتائے 1400 سال کینسر کا علاج ہے. کہتے بھی دواخانوں میں آج کل تڑپتا نا آدمی. کہنے لگا وہ شخص اللہ کے نبی نے جو روزہ رہنے کا طریقہ بتایا، اگر انسان ایسا بھوکا رہنا شروع کر دے گا تو کینسر ختم ہو جائے گا اس کا. تو بھوکے رہنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ماشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ بھوکا رہنے کی کوشش کریے. آپ لوگوں کو ایک چھوٹی ٹپ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ دیکھو کوشش کر کے ایک بار. اگر کسی کو شوگر، بی پی، تھائرائڈ یا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، سانس پھولتی یا کوئی اور بدن درد ہے، گھٹنوں میں درد رہتا، عام طور پہ بزرگ حضرات کو کمر میں درد رہتا، تکلیفیں رہتی، بیماریاں رہتی، ایک مہینہ ایسا گزارو جیسا میں بتا رہا ہوں. رمضان کا ایک مہینہ آپ کو عجیب دکھے گا، لیکن میں کئی سالوں سے جو ہے نا یہ ترتیب اپناتا ہوں. میرے گھر میں والدین وغیرہ کوشش کرتے یہ سب چیزیں کرنے کی. الحمدللہ کیا ترتیب ہے معلوم؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کی سحری ہے. بولے اللہ کے نبی مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کی سحری. آدھا گلاس پانی، 2-3 کھجور، 3 کھجور آدھا گلاس پانی. اماں 3 کھجور آدھا گلاس پانی پہ شام تک رہنا ہے کیا؟ سحری 3 کھجور آدھا گلاس پانی کی کر کے دیکھو. ہاں الحمدللہ. آپ یقین جانیے آپ جو سحر میں خوب کھاتے نا اس سے زیادہ طاقت پائیں گے انشاءاللہ آپ یہ کر کے. کیوں؟ نبی کی حدیث ملی ہم کو. بہترین سحری مومن کی کون سی سحری ہے؟ کھجور کی. طاقت میں کھاؤ کھجور، 1 کھاؤ، 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ، سہولت سے کھاؤ. پانی زیادہ مت پیو، آدھا گلاس پانی پیو. وہ پورے نسخے رکھو کرو، الائچی ملا کے پیو، لونگ ملا کے پیو. کھانا کم کھاؤ، پیاس کم لگتی. کھانا خوب کھائے تو خوب پیاس لگتی، سیدھی بات ہے. مسالے کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، پھر کے پیاس نہیں لگیں گی مسالے کھانے سے. آپ سادہ یہ کریے، کھجور کھائیے، پانی پیجیے سحر کے اندر. 1 مہینہ کریے آپ انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا، ایک دم ٹھیک ہو جاتے. پھر افطار آتا نا، افطار میں پھر اماں 3 کھجوروں پہ تھا صبح سے بلکہ فل دبا کے اللہ تک میں کھانے کا ہے. افطار میں بھی کیا کرنا، یا تو افطار میں فروٹس کھاؤ. اگر فروٹس کھا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کھانا، فروٹس پہ کافی چھوڑ دینا. کھجور کھا کے فروٹ کھا کے پیٹ بھر جاتا. چائے پینے والے آدھی کپ چائے پی لینا. نہیں اگر کھانے کا ارادہ ہے تو فروٹس نہیں کھانا. پھر کھجور سے روزہ کھول کے روٹی چاول جبیچ کھا لینا دونوں والی، بس اتنا. پھر نہیں کھانا اس کے بعد افطار میں جو بھی کھانا، روٹی چاول فروٹ جو بھی کھانا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد تراویح پڑھ کے سو جانا. یہ ترتیب آپ 1 مہینہ کریں گے. میں آپ کو یہ بات بہت گارنٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ یہ ترتیب کریں گے آپ کی شوگر، بی پی، تھائرائڈ، کسی قسم کی بیماری 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. کولیسٹرول والے پیشنٹس پورا سب نکل جائیں گا انشاءاللہ. جتنی بھی چربی جمی بھی ہے، جتنے بھی رگیں وغیرہ کے اندر خون جام ہے، سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ رمضان کی برکت سے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ رمضان کے اندر ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ کم کھانا ہے، کم پیسوں کے پیچھے بھاگنا ہے انشاءاللہ. زیادہ خرچ کرنا ہے، زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. پورا 14 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور بیکار کے بےہودہ کاموں سے روزہ صرف بھوکا رہنا، پیٹ کا روزہ نہ رہنا، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، سب روزے، ہاتھ پیر سب روزہ رہنا انشاءاللہ. رہیں گے نا انشاءاللہ العزیز؟ انشاءاللہ. بنیادی طور پہ اگر ہماری بہن بولے تھے بلکہ رمضان کے بارے میں بولا، میں ارادہ نہیں تھا میرا. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ کی دیر میرے کو برداشت کرے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو سفر پہ نکلے ہوئے ہمارے تو اس سفر کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے عمرے کو تو قبول فرما لے. اللہ جو کوتاہیاں ہمارے عمرے میں رہ گئی ہیں تو اپنے فضل سے وہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اللہ
اللہ جو غلطیاں ہماری عمر میں رہ گئی ہیں تو اپنے فضل سے وہ غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری استطاعت سے ہم آگے پھر کبھی آ سکیں گے نہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے اللہ، تو بڑا فضل اور رحمت والا ہے، پھر ہمیں ایسے اسباب اور راستے بنا کے بار بار ہم تیرے گھر کا طواف کر سکیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما لے۔ اب مدینے کا سفر ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ، یہاں پر ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یہاں پر کی جانے والے اعمال کو تو قبول فرما اللہ، ہمارے سفر کو تو آسان فرما، جتنے جو ہے نا مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اللہ، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں اللہ، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔